السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسین شاہ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں آج حسین شاہ کے ساتھ۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج میں، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ جناب امام حسین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں اس کائنات میں تمام لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو لوگ آئے وہ بھی اس عظیم ہستی کے بارے میں جانتے ہیں، اور موجودہ دور میں جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ امام عالی مقام نے جو حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچی ہے، اس کا تذکرہ، اس کا ذکر رہتی دنیا تک اور قیامت تک رہے گا۔ جناب امام حسین کون ہیں؟ جناب امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ امام حسین کی جو عظمت ہے، ان کی جو شان ہے، وہ بہت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرا حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا، فاتح خیبر اور شجاعت کے پیکر، اور جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی شان میں بولنے کے لیے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور جنت میں خواتین کی سردار حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے صاحبزادے ہیں۔ امام حسین کی خدمت میں نذرانہ حقیقت کے کچھ اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر یہ یزیدیت کا دور، پھر جہاں نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ یہ کچھ اشعار تھے نذرانہ عقیدت میں کے طور پر۔ تو جناب امام عالی مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صاحبزادے اور چہیتے نواسے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جناب حسین جب تشریف لاتے تھے تو ان کو اپنے پہلو میں ممبر پہ اپنے برابر میں بٹھاتے تھے وہ۔ اس کے علاوہ اپنے کندھوں پہ سواری کرواتے تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ان سے اظہار محبت اور ان کو کھلاتے تھے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، تو امام حسین جب وہ چھوٹے تھے کھیلتے ہوئے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے جب امام حسین ان کی پشت پر ہوتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی محبت میں ان کو اپنی گود میں لیا ایک موقع پر، اور اپنی زبان مبارک
حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی اور حضرت امام حسین اس کو کافی دیر تک چوستے رہے، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ دوستو، آپ نے سن رکھا ہوگا لوگوں نے معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے معاذ اللہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک دنیا میں کسی نے بھی امام حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ دعویٰ کرتا بھی کوئی کیسے کہ جو عظیم قربانی امام حسین نے دی ہے وہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی قربانی ہے، ایک ایسی عظیم قربانی ہے جس کی مثال قیامت تک نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس جو واقعے سے تو موت کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، اور جتنے بھی سنگ دل ہیں ان کے دل پسیج جاتے ہیں۔ اہل کوفہ کو جب امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی خلافت کی اطلاع ملی تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر نواسے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے اور ہر خط میں التجا کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہمیں اس ظالم یزید کے چنگل سے آزاد کروائیں اور اپنی غلامی میں ہمیں لے لیں۔ جب حضرت امام حسین کے پاس تقریباً 150 خطوط پہنچ گئے تو آپ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا۔ اس میں لکھا، میں تمہارے مقصد سے آگاہ ہوں، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہاری باتوں کو سن کر اور کیفیت کو دیکھ کر مجھ کو صورتحال سے مطلع کرے، اور اگر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے رہنے والوں کی طرف سے جو کیفیت آپ لوگ بتا رہے ہیں لکھی کہ اور آپ یہ بتایا کہ میری امامت آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں آ جاؤں گا، یہ جناب امام حسین نے خط میں لکھا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو جوک در جو لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت امام حسین کو خط لکھ بھیجا اور اس میں لکھا، یہاں کے باسی، یہاں کے لوگ آپ کی امامت کے خواہ ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ والی کوفہ کا نام نعمان تھا۔ والی کوفہ کو جب اطلاع ملی تو اس نے مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ امت میں فتنہ اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، جیسا کہ تم خود تجربہ کر چکے ہو۔ ایک شخص نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ کی یہ حالت ہے کہ یہاں حضرت امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اگر کوفہ کو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو تو کسی دوسرے والی کو بھیجو جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ نعمان سے کچھ نہ ہو سکے گا، یہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ یزید نے نعمان کو، جو کہ والی کوفہ تھا، فوراً ڈسمس کر دیا اور عبیدہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی والی بنا دیا اور حکم دیا کہ فوراً وہاں پر پہنچ کر مسلم بن عقیل کو نکال دو یا قتل کر دو۔ ابن زیاد کوفہ آیا اور اعلان کیا کہ میں فرما برداروں پر مہربان اور فتنہ پروروں کا دشمن ہوں، ہر محلے کے جو رئیس ہیں اور جو وہاں کے محلے کے بڑے ہیں اور جو اجنبی، خارجی یا مشکوک آدمی ملے اس کو میرے پاس لائیں۔ ہر شخص اپنے حلقے کا ذمہ دار ہوگا، جس محلے میں کوئی باغی ملے اس محلے کے رئیس یا بڑے کو اس کے دروازے پر پھانسی دی جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ مسلم بن عقیل مختار نامی شخص کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ مختار سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن مختار نہ مانا اور مار کھاتا رہا۔ بالآخر مسلم بن عقیل نے نعرہ حق بلند کیا اور خود ہی میدان میں آ گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ 4000 افراد، مگر سب ڈرے ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 افراد تھے، مگر آہستہ آہستہ صرف 30 آدمی رہ گئے اور باقی سب نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے محمد بن اشت کو بھیجا گیا۔ مسلم بن عقیل ان سے کہا، میں جانتا ہوں
تم مجھے امان نہیں دے سکو گے۔ اگر میرا ایک کام کر دو گے تو میں تمہارا احسان بن رہوں گا، وہ یہ کہ حضرت امام حسین کو میرے حال سے آگاہ کر دیں اور اس میں لکھو اور ان کو بتاؤ کہ یہاں ہرگز نہ آئیں، اور اگر وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں تو راستے سے ہی واپس چلے جائیں۔ کوفہ والے اعتماد کے قابل نہیں ہیں، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، ان کے فریب میں آ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ہرگز نہ ڈالیں۔ محمد بن اشت نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ فرمائش ضرور پوری کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے خط میں یہ ساری چیزیں لکھی اور ایک قاصد کے ہاتھ یہ خط روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے کثر کی بلندی سے مسلم بن عقیل کا سر کٹوا کر گرایا اور پھر جسم مبارک بھی لٹکا دیا۔ حضرت امام حسین نے مسلم کا خط پڑھا، لیکن مسلم بھی تو مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے، تو امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، 3 شعبان کو حضرت امام حسین آخری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آئے اور حاضری دی، اور وہ جانتے تھے کہ وہ یہاں آخری دفعہ آ رہے ہیں۔ مدینے کو خیر بات کیا اور یہاں سے روانہ ہو گئے مکے کی طرف۔ 8 ذی الحج کو امام عالی مقام مکہ پہنچے، احرام باندھا۔ تو جب کوفیوں کے وہاں پہ بہت سارے خط آ رہے تھے اور ان کو یہ بھی جناب حسین کو پتہ تھا کہ حاجیوں کی شکلوں میں جو بہت منافق اور قاتل میرے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کوفیوں کے خطوط جو آ رہے تھے، اور اس وجہ سے جناب حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر راستے میں جب ان کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا، وہ سمجھ گئے کہ مسلم بن عقیل مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو جناب حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس میں بہت ہی دوست، عزیز، اقارب، قریبی دوستوں نے جناب حسین کو منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اور کوفی جو ہے کبھی بھی وفا نہیں کریں گے، وہ اعتماد کے قابل نہیں۔ تو امام حسین نے اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں پتہ؟ مجھے سب پتہ ہے، جو وہاں پہ حالات آنے والے ہیں اور وہاں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، مجھے وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن کہ جنگ لڑنے جا رہا ہوں، میں حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچنے جا رہا ہوں۔ تو جناب حسین نے اپنا سفر مسلسل جاری رکھا۔ حضرت امام حسین 21 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ یہ تقریباً بعض روایت میں آتا ہے یہ جمعرات کا دن تھا۔ ابن زیاد نے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کو 22,000 فوج کے ساتھ حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یہ محرم کی 3 تاریخ تھی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ حضرت حسین سے یزید کی بیعت لو ورنہ ان پر دریا کا پانی بند کر دو۔ چنانچہ یزید فوج کے 500 آدمی گھاٹ پر معمور کر دیے گئے۔ یہ اس پہ شاعر نے خوب کہا ہے، بوند تک ان کو پانی کی پینے نہ دی، ان کے دشمن بن گئے سب اہل شر۔ 7 محرم الحرام کو جناب حسین اور اہل بیت پر اور امام حسین کے جانثاروں پر پانی بند کر دیا گیا۔ آخرکار جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین کے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر نے شہادت پائی، اس کے بعد سادات کے دیگر نوجوانوں نے دلیری اور سرفروشی کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ اس پہ ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا، ایک دردناک واقعہ، کہ جب حضرت علی اصغر جو کہ صرف 6 ماہ کے بچے ہیں، پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے، تو جناب حسین نے انہیں اپنی گود میں لیا اور دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان کو 2 بوند پانی پلا سکیں۔ دشمنوں نے، یزیدیوں نے اس 6 ماہ کے بچے کے اوپر تیر برسایا اور وہ ان کے گلے میں لگا، اور یہ 6 ماہ کے بچے جناب علی اصغر شہید ہو گئے۔ اپنے باپ جناب حسین کی گود پھر بھی جو
صبر کا مظاہرہ کیا ہے امام حسین، اس کی مثال کبھی نہیں مل سکتی۔ امام حسین نے علی اصغر لہو اپنے چلوں میں لیا ہے اور آسمان کی طرف اچھالا، یا اللہ میری یہ قربانی قبول فرما۔ امام علی اصغر کی لاش کو لاتے ہیں، خیمے تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 71 لاشیں جناب امام حسین اٹھاتے ہیں۔ ظالموں نے، یزیدوں نے بچوں کا لحاظ کیا، نہ بڑوں کا لحاظ کیا، اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ہمارے نبی کے اولادیں ہیں۔ ایک ایک کر کے شہید کرتے گئے سب کو۔ آخر میں جب امام حسین تنہا بچ گئے تو تلوار لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور شاندار طریقے سے پوری اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور بہادری کے ساتھ میدان میں آئے۔ لوگ بتاتے ہیں کئی 100 نیزے ان کے جسم میں مارے گئے، 34 تلوار کے اور خنجر کے وار کیے گئے، پورا بدن مبارک لہو لوہان اور چھلنی کر دیا۔ کی وجہ سے امام حسین اپنے گھوڑے سے زمین پہ گرے اور ایک یزیدی نے، ایک کافر نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا، اور امام حسین نے سجدے میں جب جس ٹائم گرے، جناب حسین نے فرمایا سبحان ربی اعلیٰ، یا اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، کیا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ امام حسین کے سر مبارک کو اور اہل بیت اور تمام شہدائے کربلا کے سر مبارک کو نیزوں پہ لٹکایا گیا۔ پاک بیبیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کو سر بازار، ان پردہ نشین بیبیوں کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ آگے آگے شہداء کے سر نیزوں پر اور پیچھے حضرت امام زین العابدین اور پاک بیبیاں ان کو گرفتار کر کے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ باندھ کر روانہ کیا گیا کربلا سے اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ اس ظلم کی داستان، یہ جو ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے، یہ ظلم کی تاریخ رقم ہوئی ہے، اس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ جناب امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو مثال قائم کی ہے، اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اور واقعہ کربلا ہر مسلمان کے لیے ایک سبق آموز اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ایک لیسن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرمائے اور اہل بیت کے غلاموں میں قیامت کے دن ہمیں اٹھائے، آمین۔ یہ جو قربانی ہے واقعہ کربلا، یہ ایک عظیم قربانی ہے۔ آخر میں امام حسین اور شہداء کربلا کے لیے پہ سلام بھیجتے ہیں۔ خاصہ رب لاور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام، تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے،
لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آگا بٹھاتے رہے، جس پہ صفا خنجر چلاتے رہے۔ اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے۔ اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا بیان کرنے کی میری یہ ادنا سی کوشش ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے اور تمام سننے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را محرم کا احترام کریں۔ محرم کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے اور اہل بیت، انہوں نے اپنے خون کی قربانی دی ہے، اپنی خون کی قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے، اور حق و باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے، اپنے خون سے جو لکیر کھینچی ہے، یہ ہمیں مرتے دم تک یاد رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ واقعہ کربلا کیا ہے، شہداء کربلا کون ہیں، امام حسین کون ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ یہ صرف 10 دن احترام کے نہیں ہیں، یہ پورا محرم الحرام احترام کا مہینہ ہے، اور پورا سال، پورے کے پورے 12 مہینے ہمیں اس قربانی کو یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو اور تمام مسلمانوں کو حضرت حسین کی سیرت مبارکہ، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جناب امام حسین اور اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔